السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مطلب قرآن سیشن سے ہٹ کے مطلب ایک الگ سے ہم نے سیشن رکھا ہے جس کا نام ہے مال کا فتنہ۔ تو اس زمین میں ویسے آج کے حساب سے دیکھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کریے گا، تھوڑی نیٹ ورک کی پرابلم تھی۔ اب آپ کو میری آواز بھی صحیح آ رہی ہوگی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مال کا فتنہ۔ ویسے تو اس دور کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کے سامنے بہت سے فتنے آتے ہیں، مطلب ایک بے حیائی کا فتنہ ہے اور بہت سے فتنے ہیں جو آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو اندازہ ہے کہ یہ فتنے ہمارے پاس درمیان موجود ہیں، لیکن اب جو مطلب یہ فتنہ آیا ہے جو ہمیں جس کے ضمن میں ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں، وہ ایک بڑا اہم فتنہ ہے جو ابھی آپ جب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ اس کو مطلب فیل بھی کریں گے کہ واقعی ہے یہ چیز بہت بڑی، جو ہے مال کا فتنہ۔ اس زمین میں ایک میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں ترمذی کی 2336، جو کہ جن کے راوی ہیں کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کی کسی نہ کسی چیز میں آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ یہ ترمذی 2336 اس کا نمبر ہے، اور یہ اس کے راوی کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے واضح الفاظ میں ہے کہ میری امت کی آزمائش مال ہے۔ یہ مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں۔ اسی ضمن میں آپ کو بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے، لیکن میں آپ کو بخاری کی مسلم سنا رہا ہوں، الفاظ سیم ہیں لیکن اس کی ہے 5976 اس حدیث کا نمبر ہے۔ وہ حدیث کس نے وہ کی ہے؟ اس کے راوی ہیں لیث نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو بخیر سے، انہوں نے حضرت عقیہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور اہل احد پر اسی طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے جہاں پہ اور اس طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ پلٹ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں حوض پر تمہارا پیش رہوں گا، اور میں اللہ کی قسم جسے اب بھی حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کا رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جیسے اب بھی حوض کو دیکھ رہا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حوض کو دیکھ رہے تھے۔ آگے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں یا فرمایا زمین کی چابیاں عطا کی گئیں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم ان خزانوں کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو گے کہ ان میں سے کون زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور زیادہ دولت مندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی اس بات کی آپ نے دیکھا کہ مال کے بارے میں آیا ہے کہ دنیا داری کی وجہ سے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے کہ ان میں سے کون زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور زیادہ دولت مندی کا مظاہرہ کون کرتا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر یہ حدیث سنا دیتا ہوں، مسلم 5976
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پر اسی طرح نماز جنازہ پڑھی، اس کے میدان میں گئے اور اسی جگہ نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ پلٹ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں حوض پر تمہارا پیش رہوں گا، اور میں اللہ کی قسم جیسے اب بھی حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی، یا فرمایا زمین کے خزانوں کی چابیاں یا زمین کی چابیاں عطا کی گئی، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم ان خزانوں کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو گے، اور ان میں سے کون زیادہ فائدہ اٹھاتا اور زیادہ دولت مندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ رہے کہ اس بات کا مقابلہ آج بھی ہمارے درمیان ہو رہا ہے، دنیا داری کے پیچھے لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، اور یہ مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو مسلم میں جو آگے اس کے الفاظ آتے ہیں کہ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسے تم سے اگلی امت کے برباد ہوئی تھی۔ آگے الفاظ دیکھا آپ نے کہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یہ الفاظ ہیں مسلم کے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسے تم سے اگلی امت برباد ہوئی تھی۔ یہاں اگلی امت سے مطلب پچھلی امت، وہ بھی مال کی وجہ سے برباد ہوئی تھی، دنیا داری میں ایک دوسرے کو قتل کیا تھا انہوں نے۔ تو اس زمین میں آپ نے دیکھے دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی مال کا فتنہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال تھا، وہ کیا کرتے تھے، ان کا گزارا کیسا۔ ہمارے تو آئیڈیل وہی ہیں، ہم تو صرف ان کو دیکھیں گے، اللہ، اس کے رسول، ان کے اصحاب اور اہل بیت، اور باقی جتنے ہمارے اولیاء اللہ ہیں ان کو دیکھیں گے ہم۔ ہمارا مطلب سب سے مین آئیڈیل تو ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو ہم انہی کو دیکھیں گے۔ اب ہم یہ دو فتنے سننے کے بعد یا دو یہ چیزیں سننے کے بعد ہمیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے گھر پہ کیا حالات تھے۔ تو یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ایک حدیث ہے بخاری 2567، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آپ نے عروہ سے کہا، میرے بھانجے، عروہ کون تھا؟ حضرت عائشہ کے بھانجے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، اور اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی۔ یہ حال تھا ہمارے رسول کا، اتنی محنت ہے، اتنی انہوں نے تکلیفیں جھیل کے دین ہم تک پہنچایا، اور دین کو غالب کرنے کے لیے یہ انہوں نے تکلیف اٹھائی۔ یہاں پہ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا، عروہ نے، میں نے پوچھا، خالمہ پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھی؟ آپ نے فرمایا، صرف 2 کالی چیزیں کون سی ہیں؟ کھجور اور پانی پر، 2 چیزوں پر زندہ رہتے تھے، ایک کھجور، ایک پانی۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی بھی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ کون بول رہی ہے؟ حضرت عائشہ۔ ان کے گھر دو
महीने गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था खाना पकने के लिए। तो पूछा किस चीज से गुजारा होता है, तो उन्होंने बोला कि भाई दो काली चीजें, खजूर और पानी। अलबत्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अंसारी पड़ोसी भी थे जिसके पास दूध देने वाली बकरियां भी थीं, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी इनका दूध तोहफे के तौर पर पहुंचाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पिला दिया करते थे। तो ये था सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का माहौल कि किस साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी, सादगी से कितनी तकलीफें उठी। इसे ज़िमन में एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। मिशकात की 5169 नंबर है, और ये मुस्लिम में भी आपको मिलेगी। हजरत मुतरफ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त एक सूरत है वो तिलावत फरमा रहे थे। वो सूरत कौन सी है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। ए इब्ने आदम, हालांकि तेरा माल तो सिर्फ वो है जो तूने खाया और ख़त्म कर दिया, पहन लिया और बोसीदा कर दिया, या सदका करके आगे भेज दिया आखिरत के लिए। तो ये है सर हमारा माल। यहाँ पे कहीं नहीं आया कि हम बिल्डिंगें बनाए अपनी, 6-6 घर हों, 10-10 12-12 गाड़ियाँ हों। ये यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे क्या है, इब्ने आदम कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, 3 दफा मेरा माल। ए इब्ने आदम, हालांकि तेरा माल तो सिर्फ वो है जो तूने खाया, एक ये गिनवाया और खत्म कर दिया, या पहन लिया और बोसूदा कर दिया, ये दूसरा हो गया, या सदका करके आखिरत के लिए आके भेज दिया। तो कौन सा अफजल हुआ? सदके वाला लाजमी अफजल हुआ। तो यहाँ पे तरगीब क्या दिलाई गई है कि सदका करो, आखिरत के लिए आगे भेज दो। इसी ज़िमन में एक और हदीस है। आज ज़्यादातर मैं हदीसों के बारे में सुनाऊंगा। वो जो आयत थी जो अभी मैंने आपको ऊपर हदीस में सुनाई, वो कौन सी आयत थी वो मैं आपको आगे बताता हूँ कौन सी थी, उसका तर्जुमा भी इंशाल्लाह करूंगा। अगली हदीस है बुखारी की, और उसका नंबर है 6514। वो क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत के साथ 3 चीजें चलती हैं, दो तो वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक काम इसके साथ रह जाता है। अब वो कौन सी चीजें 3 वो गिनवाई जा रही हैं। इसके साथ इसके घर वाले हैं, इसका माल और इसका अमाल चलता है। ये 3 चीजें चलती हैं। इसके घर वाले और माल तो वापस आ जाते हैं, 2 चीजें वापस आ गई, और इसका अमल इसके साथ बाकी रह जाता है। ये लेके जाता है इंसान अपनी कब्र में, माल दौलत, घर वाले, रिश्तेदार, पैसा, गाड़ियां, कुछ भी लेके नहीं जाता, सिर्फ अमल लेके जाता है। बड़े खूबसूरत हदीस है ये। आपने देखा कि 3 चीजें मैयत के साथ चलती हैं, दो तो वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक काम इसके साथ रह जाता है। इसके साथ इसके घर वाले वापस आ जाते हैं, इसका माल वापस आ जाता है जो विरासत के तौर पे चला जाता है। सिर्फ इसका एक वाहिद चीज है अमल, वो इसके साथ चलता है। इसके घर वाले और माल तो वापस आ जाते हैं, लेकिन इसका अमल इसके साथ वापस नहीं आता, ये इसके साथ बाकी रह जाता है, उसी के साथ जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको सारा माल की फितना का बारे में बता दिया। अब एक होती है माल की लालच। एक तो फितना एक इंसान को खुद भी होता है कि माल 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 माल। लालच एक वो होता है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, लेकिन फिर भी अभी उसकी लालच नहीं भरी, वो और मांग रहा है, और मांग रहा है, और मांगना अच्छी बात है, लेकिन एक होता है लालच के उससे मांगना। वो कौन सी हदीस है? वो है मुस्लिम में एक हदीस है, 2417 नंबर है इसका। तो इस हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इब्ने आदम के पास सोने की भरी हुई एक वादी हो तो वो चाहेगा कि इसके पास एक और वादी भी। ये है इंसान की लालच। इब्ने आदम के पास सोने की भरी हुई वादी, एक वादी, तसव्वुर कर सकते हैं एक वादी क्या चीज है, उस सोने की भरी हुई। तो वो चाहेगा कि इसके पास एक और वादी भी हो, उससे कभी शुक्र नहीं करेगा, उसकी लालच और बढ़ जाएगी कि एक और वादी हो। इसका मुंह मिट्टी के, तो आगे फरमाया
اس کا منہ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بڑھتی، اللہ اسی کی طرف متوجہ فرماتا ہے جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ لالچ کب بھرے گی بھائی؟ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، اس کا منہ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بڑھتی، صرف مٹی قبر کی اس کی منہ بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اسی کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اللہ کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ یہ ہے مسلم 2417 جو میں نے آپ کو سنائی حدیث۔ ایک اور حدیث ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری اللہ سے، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا کو ہم اپنے ہم اس دعا میں اپنا آپ کو تلاش کریں کہ ہم کہاں ہیں اس دعا میں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، مشکات 5164 مشکات میں موجود ہے یہ، اور متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5164۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ دعا ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر یہ فٹ ہو رہی ہے۔ اے اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم اور جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ یہ دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کے بارے میں کہ صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم اور جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ ایک ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ آپ بھلے اپنی ضروریات دور کے حساب سے بڑھتی بھی ہے، اس حساب سے کمائی بھی کرنی پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے گھر والوں کی، لیکن لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ لالچ کے ذمن میں نے آپ کو کہ لالچ تو بڑھتی کبھی نہیں بڑھتی، ایک وادی سونے کی بھی ہو جب بھی وہ لالچ نہیں بڑھے گی آپ کی لالچ پہ کون بھرے گا؟ اس کا منہ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بڑھتی۔ تو میں نے آپ کو یہ دعا بھی سنا دی۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ تو یہ ہے مال کے بارے میں نے آپ کو حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث میں نے آپ کو بتایا فتنہ آزمائش کیا ہے، دوسری حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ عہد والی کہ ناحق مال کی وجہ سے ایک دوسرے کو، دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل بھی کرو گے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تیسری میں نے آپ کو سنائی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا حال تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن کھانے پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی، گزارا کس چیز کو ہوتا تھا؟ ایک کھجور پہ، پانی پہ۔ اور وہ جو انصاری کچھ پڑوسی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ ان کے پاس دودھ والی بکریاں تھیں، تو وہ دودھ دے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 3 حدیثیں۔ چوتھی میں نے آپ کو مشکات کی بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوا، اس وقت وہ ایک سورت کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت کے بعد فرمایا، سورت تلاوت کرنے کے بعد، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کمایا، کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ چوتھی حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ کون کون سی چیز ہمارے ساتھ قبر میں آتی ہے، کون سی باہر رہ جاتی ہے۔ رشتہ دار، مال باہر رہ جائے گا، کیا چیز جائے گی؟ صرف عمل جو ہمارے ساتھ جائے گا۔ 5ویں حدیث میں نے آپ کو بتائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے پاس سونے کی بھری ہوئی وادی ہو تو وہ چاہے گا، اس کی لالچ کبھی نہیں گزرے گی۔ اس کی لالچ کون بڑھ سکتا ہے؟ اس کا منہ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بڑھتی۔ اللہ کس کی طرف توجہ کو فرماتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ مشکات 5164 میں نے آپ کو 6ٹھی حدیث بتائی، 7ویں سوری، جو اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تو میں نے آپ کو جو چوتھی حدیث بتائی تھی اس میں نے آپ کو حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت ایک آیت تلاوت کر رہے تھے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ بڑی دردناک اور ایک میسج ہے ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے۔ 30ویں پارے میں سورہ تکاثر، وہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا بال، یہ والی حدیث میں۔ تو اس سے پہلے کیا فرما رہے تھے آپ؟ کس سورت کی آیت فرما رہے تھے تلاوت؟ سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کا ترجمہ، بہت میسج، مطلب ایک خاص میسج ہے ہیومینٹی کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے۔ لترون الجحیم، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ یہ تھی سورہ تکاثر۔ آیت پر یہ مبنی سورت ہے 30ویں پارے کی۔ بہت مطلب آپ اس کو کبھی خود سنیں گے نا، کبھی اردو ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ ہم واقعی کہاں کھڑے ہیں۔ بالکل ایک تلخ حقیقت ہے یہ صورت، ویسے تو ساری ہیں لیکن آپ ایک دفعہ سنیں گے تو آپ کو خود کو پتہ چلے گا۔ لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ ہمیں دوزخ کی آنکھ سے بچا، عذاب کی قبر سے بچا، جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں معاف کر دے، اس فتنے سے بچا، مال کے ہماری ضروریات جو ہیں دور کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، وہ پوری کر، دین حق کے لیے جدوجہد ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو بس آج کا یہاں سیشن ایڈ ہوتا ہے، یہی تھا جس کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنانا تھی، وہ حدیث ہے اور یہ سورہ تکاثر کی آیت۔ تو یہاں اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔